ہوتے ہیں، اور جب اس کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب آتے ہیں تو اتنے خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ اگر اللہ اس بندے کو کوئی اور اجر نہ بھی دے، صرف ان کا حسن دیکھ لے بس اس کے لیے بہت ہے. اور انتہائی نرمی سے اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے مٹکا، جب کوئی مٹکا نیچے سے بھیگ جاتا ہے تو کیسے پانی ٹپکتا ہے، ایسے اس کی روح نکلتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مومن کامل کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، اور اس بچے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ماں کا سینہ اس کے منہ سے کب نکل گیا. بچے کو خبر، ایسے ہی مومن کی روح نکلتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور ایک مقام پر فرمایا جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکال لیا جاتا ہے، ایسے مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اور آپ کو بتاؤں، یہ تو جو اسرائیل ہوتے ہیں، موت کا فرشتہ ہوتا ہے جو روح نکال رہا ہوتا ہے، اور جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ سامنے ہوتا ہے. جس سے مومن عشق کر رہا ہوتا ہے ان اللہ والوں کا جلوہ سامنے ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اب آپ بتائیں اگر حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کاٹنے کا عورتوں کو درد نہیں ہوتا، اور جان یوسف سامنے ہو تو موت کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ کس شان سے مومن کی موت آتی ہے ذرا سوچیں نا. اور اس کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو ہزاروں ملائکہ اس کے جنازے کو جنتی کپڑے میں لپیٹ کر اس کی روح کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. دیدار یار اس کو نصیب ہوتا ہے، اور جس آسمان سے اس کی روح گزرتی ہے سارے فرشتے جو ہے اللہ اکبر اس کے لیے سلام بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. اور اس کے بعد ادھر تو روح جا رہی ہوتی ہے وہاں، ادھر پھر غسل دینے والے غسل دے رہے ہوتے ہیں، کفن دینے والے کفن دے رہے ہوتے ہیں، دفنانے والے دفنا رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اس کی قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نم کا نومت العروس. فرشتے اس کو کہتے ہیں سو جا سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، عروس کی طرح سو جا. وہ نیچے عروس کہتے ہیں اور اوپر عرس ہوتا ہے. یہ ہے عرس. جس کے لیے عروس نیچے کہا جا رہا ہے اس کے لیے اوپر عرس ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. بزرگوں نے فرمایا کہ ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے، توجہ، ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے، قبر کی وسعت کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے. یعنی قبر کی کشادگی کے سامنے قبر اتنی کشادہ ہے کہ قبر کے سامنے دنیا کتنی چھوٹی ہے، جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے. یعنی اگر اربوں خربوں بلکہ بے شمار ماؤں کا پیٹ دنیا میں رکھ دیا جائے تو بھی دنیا ختم نہیں ہو سکتی. ایسے ہی یہ دنیا قبر کے سامنے بہت چھوٹی ہے. حالانکہ قبر چھوٹی لگتی ہے آپ کو، لیکن اصل میں دنیا چھوٹی ہے قبر کے سامنے. مومن کی قبر کے سامنے دنیا چھوٹی ہے. کتنی چھوٹی؟ جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے اتنی یہ دنیا چھوٹی ہے کس کے سامنے؟ قبر کے سامنے. لیکن کس کی قبر؟ سب کی قبر نہیں، مومن کی قبر، سچے مومن کی قبر. اور اس قبر میں فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن. صوفیہ بھی اس کی تشریح، چونکہ صوفی صاحب کا عرس ہے، تب صوفیہ اس کی تشریح جو کرتے ہیں اس کو سماعت کرنے بات پوری ہوتی ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں، سو جا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ سو جا، سو جاؤ. سو گئے، آرام سے سو جاؤ، بادشاہ کی طرح سو جاؤ، بادشاہ کی طرح سو جاؤ، راجا کی طرح سو جاؤ، ملکہ کی طرح سو جاؤ، شہزادے کی طرح سو جاؤ. شہزادیوں کی وہ لوگ بھی تو بہت آرام سے سوتے ہیں، لیکن بادشاہ کی طرح نہیں کہا.
کیا کہا؟ عروس، دلہن کی طرح. کس کی طرح؟ دلہن کی طرح. بادشاہ کی طرح کیوں نہیں؟ حالانکہ دلہن تو امیر بھی ہوتی ہے غریب بھی ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ دلہن تو امیر بھی ہوتی ہے غریب بھی ہوتی ہے. بادشاہ تو صرف امیر ہی ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا بادشاہ کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ سکون سے سوئے یہ ضروری نہیں ہوتا. محل میں ساری نعمتیں ہیں پھر بھی کبھی کبھی بادشاہ اتنے ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے کہ نہیں. شہزادہ ضروری نہیں کہ سکون سے سوئے. شہزادہ کبھی کبھی کروٹیں بھی بدل سکتا ہے, بے چین بھی ہو سکتا ہے, ٹینشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن حدیث کے الفاظ پہ غور کریں, کیا انتخاب ہے. نم کا نومت العروس, ایسے سو جیسے دلہن سو. اور وہ دلہن بھی کون سی؟ پہلی رات کی دلہن. دلہن بھی کون سی؟ اب صوفیہ اس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں. پہلی رات کی دلہن کا مطلب کیا؟ نمبر ایک, پہلی رات کی دلہن کتنی بھی امیر ہو کتنی بھی غریب ہو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. نمبر ایک, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. ایک بات. نمبر دو, وہ پہلی رات کو پہلی بات تو سوتی ہی نہیں. وہ سہیلیاں کہتی سو جا, بھابیاں کہتی سو جا, نندے کہتی سو جا, سب کہتے سو جا. وہ چادر لیتی ہیں, آنکھ بند کرتی ہیں اور انتہائی 16 سنگھاروں کے ساتھ بنی سجی سوری ہوئی وہ سارے سنگھاروں کے ساتھ. دیکھو ہر رات جو بھی سوتا ہے, میں بہت اوپن نہیں کروں گا لیکن صوفیہ کی بات ہے, کچھ سمجھا سکوں تو سمجھا سکتا ہوں تاکہ موت پر ایمان مضبوط ہو جائے. انسان جب بھی سوتا ہے اچھے کپڑے پہن کے نہیں سوتا. اگر آدمی عقل مند ہے تو دیکھ لیں, باہر جانے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, سونے کے کپڑے ایسے ہی ہے نا. ہاں, آدمی جب سوتا ہے تو سنگار کر کے نہیں سوتا ہے. عورتیں بھی سوتی ہیں تو سنگار کر کے نہیں بلکہ چوڑیاں بھی اتار لیتی ہیں. صحیح ہے, سنگار کر کے کوئی نہیں. لوگ تو انگوٹھیاں بھی اتار کے سوتے ہیں. لیکن جو پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے نا وہ 16 سنگاروں کے ساتھ سوتی ہے. وہ اپنا سنگار بگاڑ کر نہیں سوتی, وہ سنگاروں کے ساتھ سوتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, وہ سوتی ہی نہیں ہے, وہ چادر لے کر آنکھ بند کر کے لیٹ جاتی ہے. کیوں لیٹتی ہے؟ اس کو کسی کا انتظار ہے. اور کسی کے انتظار میں سب سو رہے ہیں, سوچ رہے ہیں سو گئی, لیکن وہ سوتی نہیں ہے, بے خبر ہوتی نہیں ہے, بلکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے. آنکھیں بند ہوتی ہے, کوئی آنے والا ہے, کوئی آنے والا ہے, کوئی آنے والا ہے. اور وہ آئے گا اور اٹھائے گا چہرے کا گھونگھٹ. جب وہ اٹھائے گا تو پھر دل کے گلستان میں ایسی بہار آئے گی کہ ہمیشہ کے لیے یادیں تازہ رہیں. ایسا ہی ہے, بہنیں بھول گئی, بچپن کی سہیلیاں بھول گئی, ماں باپ بھول گئی, بس اب کسی ایک ہی کا خیال ہے کوئی آئے گا. اور کوئی آتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ, جیسے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے دلہن اٹھ کر کے اس کے اٹھانے سے پہلے خود بخود بیٹھ جاتی ہے. کون آ گیا؟ اب کوئی اور کیا آیا, میرا محبوب آیا. یہی ہے دلہن. اب بلا تمثیل حدیث کی طرف آئیں. نم کا نومت العروس, کتنی مشابہت ہے مومن مرنے والے کو دلہن سے. دیکھو شریف دلہن جب جاتی ہے تو بابل کے گھر سے اس کی ڈولی اٹھتی ہے, اسی طرح میت کی بھی ڈولی اس کے گھر سے اٹھتی ہے. ٹھیک, پھر شریف دلہن اکیلے سسرال نہیں جاتی. جو بھاگ کے بگائی ہو جاتی ہے وہ اکیلے جاتی ہے, لیکن جو شریف دلہن ہوتی ہے اس کی ڈولی کے پیچھے سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور بڑی عزت اور شرافت کے ساتھ اس کو میکے سے بابل کے گھر بھیجا جا رہا ہوتا ہے. بڑی عزت سے جاتی, بڑی بلا تمثیل. جب مومن کی میت جاتی ہے اکیلے اکیلے نہیں بلکہ ہزاروں لوگ روتے بلبلاتے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر 16 سنگھاروں کے ساتھ, آنکھ میں سرما ہے, سفید لباس ہے, نہلایا گیا ہے, خوشبو سے بسایا گیا ہے, قیمتی کفن پہنایا گیا ہے. اللہ اکبر. اور ارے مرنے والے کا خوشبو سے کیا تعلق, مرنے والے کا نئے کپڑے سے کیا تعلق, مگر قربان سب سنوار کر بنا کر. اور آپ دیکھیں دلہن کو نہلایا جاتا ہے, سنگھار کرایا جاتا ہے. ہر پوری زندگی اپنے ہاتھ سے نہانے والا آج نہا نہیں رہا ہے بلکہ اس کو نہلایا جا رہا ہے, اس کو سنگھار کرایا جا رہا ہے. اور پھر جب قبر میں لے جا کر کے لٹا دیا گیا, فرشتے کرے نم کا نومت العروس, وہ تو بن سنور کر سنگھاروں کے ساتھ چادر ڈال کے سو گیا. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں گوری سوئے سیج پر, مکھ پر ڈالو کیش, چل خسرو گھر آپ نے, شام ہوئی سو دیس.
اللہ اکبر، یہ چادر ڈال کر رخ پر گھونگٹ ڈال کر کے کیوں سویا؟ نم کا نومت العروس، سو جائے ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یعنی دلہن سوتی ہی نہیں، وہ چادر ڈال کر کسی کا انتظار کرتی